نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 اکتوبر درس فیضان الحدیث نمبر 275۔ آج کی حدیث کا عنوان ہے چغل خوری کا بیان۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لا يدخل الجنت قطات۔ چغل خور کس کو کہتے ہیں؟ چغل خور کی جو عادت ہے وہ ہے چھپ چھپ کر لوگوں کی باتیں سنتا ہے، اور اگر وہ کسی کی بابت کچھ کہہ رہی ہوں تو وہ اس تک پہنچا دیتا ہے، اور اکثر اپنی طرف سے نمک مرچ بھی لگا دیتا ہے تاکہ وہ لوگ مشتعل ہو جائیں اور دونوں کی آپس میں ٹھن جائیں۔ یہ لوگ ایک کی بات دوسرے تک پہنچانے میں کچھ خاص مزہ محسوس کرتے ہیں، یعنی ایک بیماری ہے یہ بھی، اور یہ لذت والی بیماری ہے، اور ایسی بیماری ہے کہ جب تک کوئی قوم، اس کو کہتے ہیں پیٹ کے ہولے، کوئی بات کسی کی سن لی یا چھپ کے سنی ہوئی ہے، دوسرے کو جا کر بتا دی، کچھ بڑھا چڑھا کر بتا دی، کچھ اتنی ہی بتا دی۔ کہا جاتا ہے کہ کسی شخص سے جا کر کہا کہ میں نے فلاں معزز آدمی سے تیرے خلاف بات سنی ہے، تو جس سے کہا گیا اس نے کہا وہ کیسا معزز ہو سکتا ہے جو کسی کے خلاف بات کر رہا ہو؟ اس کی سب سے بڑی ذلت کی علامت یہی ہے کہ وہ کسی کے اگینسٹ گفتگو کر رہا ہے۔ چغل خوری شرعاً ممنوع ہے۔ فقط چغل خوری کی وجہ سے بندے کے نامہ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اعمال صالح برباد ہو جاتے ہیں، اور وہ جنت میں داخل ہونے کے قابل نہیں رہتا، فقط چغل خوری۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمانا ہے کہ قیامت کے دن سب سے برے حال میں اس آدمی کو پاؤ گے جو دو رخا ہے، یعنی لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اس کا رخ کچھ ہوتا ہے، اور دوسروں کے پاس جاتا ہے اس کا رخ کچھ ہوتا ہے، کبھی کسی کی حمایت میں ہوتا ہے، کبھی کسی کی مخالفت میں ہوتا ہے، اور کوشش کرتا ہے کہ دونوں کے درمیان رنجش پیدا کرے۔ یہ بھی ایک قول ہے کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن پتہ کون ہے؟ جو تمہارے دوست کا، تمہارا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو تمہارے دشمن کا دوست ہو۔ اگر کوئی شخص تمہارا دشمن ہے اور وہ اس کا دوست بن کر پھر وہ تم سے بھی دوستی نبھا رہا ہو، اصل دشمن وہ ہے۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ ہم اخلاقی طور پر کتنے ہی گرے ہوئے لوگ ہیں۔ ایک اور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آئے، اور بدترین بندے وہ ہیں جو چغلیاں کرتے ہیں، دوستوں میں جدائیاں ڈالتے ہیں، اور اس طلب میں رہتے ہیں کہ اللہ کے وہ بندے جو پاک صاف بندے ہیں ان کے خلاف باتیں کر کے ان کو کسی مصیبت میں مبتلا کریں، پریشانی میں مبتلا کریں۔ تو عزیزان من، ادارہ فیضان القرآن کا ہمیشہ سے یہ مشن رہا ہے اخلاقی اقدار کو درست کرنا۔ عبادات تو آپ کریں گے ضرور، لیکن اگر عبادات کے ساتھ اگر آپ کی اخلاقیات درست نہیں ہیں تو آپ کی عبادات بھی کمزور ہیں۔ اخلاقی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کریں، اخلاقیات کی طرف توجہ کریں، حسن خلق کی طرف توجہ کریں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنے لیے اسوہ حسنہ بنائیں، صحابہ کے بارے رضوان اللہ علیہم اجمعین جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فالو کرتے تھے ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، تابعین جو صحابہ کو فالو کرتے تھے ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، تبع تابعین جو تابعین کو فالو کرتے تھے ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں۔ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔